نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیسے، اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہونے کا سبب۔ تو چلتے ہیں کہ نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکیوں کی قدر و قیمت اور وزن میں اضافہ خلوص قلب اور اخلاص کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ حضور قلبی اور محض رضا الہی کے جذبہ سے عمل کیا جائے گا، اسی اعتبار سے اس عمل کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، اور اس جذبہ میں جتنی کمی ہوگی ویسے ہی آخرت میں وزن کے اندر بھی کمی ہو جائے گی۔ اگر خلوص سے عمل کیا جائے تو وزن میں بھی ترقی کا عالم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی اور کلمہ الحمدللہ قیامت کے روز اتنے بڑے جسم میں آئے گا کہ اکیلے ہی میزان عمل کو بھر دے گا۔ نیز ابھی حدیث گزر چکی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی پرچی رکھتے ہی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ یہ وہ ذکر خدا بندی ہے جو اس نے کبھی زندگی میں کامل اخلاص سے مخلوق سے بے غرض ہو کر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی بدولت اس کو نہایت وزنی بنا دے گا۔ نیز ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مومن کے اعمال تولے جاتے وقت جب اس کی نیکیوں میں کچھ کسر رہ جائے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی نیکیوں کے پلہ میں ڈالیں گے، جس میں اس کا زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ذکر ہوگا۔ اس کے رکھتے ہی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ الغرض نیکیوں میں وزن اخلاص سے آتا ہے۔ اگر اخلاص سے الحمد شریف پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک درود پاک پڑھا جائے تو یہ نیکیوں کو بڑھنے میں اضافے کا سبب ہے۔ اور اگر اخلاص سے ہو تو دیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹا عمل آخرت میں بڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر اخلاص نہ ہو تو دیکھنے میں بہت بڑے نظر آنے والے اعمال آخرت میں قطعاً بے وزن اور بے حیثیت ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام کے اعمال سب سے زیادہ ہونے کا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کے ساری امت سے افضل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیض صحبت کی وجہ سے ان کو ایسا کامل جذب اخلاص نصیب ہوا تھا جس کی نظیر بعد میں نہیں پائی جاتی۔ اسی اخلاص کامل نے ان کے اعمال کو حد درجہ وزنی بنا دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی امتی اپنے بڑے سے بڑے عمل کے ذریعہ بھی ان کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، یعنی میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے پھر بھی میرے صحابہ کو ایک مد بلکہ آدھے مد غلہ یعنی صدقہ کرنے کے ثواب کو بھی نہ پہنچ پائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صالحہ میں زیادہ سے زیادہ وزن پیدا ہو اور ہمارے درجات میں اضافہ ہو تو ہمیں ہر مرحلہ پر اخلاص کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور محض رضا خدا بندی کو مقصود بنا کر عبادات انجام دینی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے اور ریا وغیرہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ بعض وزنی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اوپر ذکر کیا گیا کہ ہر عمل میں وزن اخلاص سے آئے گا، خواہ کوئی بھی عمل ہو۔ تاہم حدیث پاک میں طیبہ میں بعض اعمال و اذکار کو خاص طور پر وزن بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔